اس بات سے جس کو وہ صحیح سمجھ رہے تھے، وہ نظریہ جس کو وہ درست سمجھ رہے تھے، ثابت یہ ہوا کہ وہ بات بھی غلط تھی، وہ نظریہ بھی غلط تھا، وہ چیز صحیح نہیں تھی۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ ان کو وہ چیز جیسے کہ وہ تھی دکھتی نہیں تھی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شرک کرنے والے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کی تعداد 2-4 میں نہیں ہے، لاکھوں میں، کروڑوں میں ہے۔ پوری کمیونٹی جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب کے طور پر انہوں نے قبول کر رکھا ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، جن کا شرک مذہب ہے، اڈاپٹ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایشور ایک نہیں انیک ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تعداد میں وہ کروڑوں تک پہنچتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کائنات رب ایک ہی ہے؟ اگر یہ چیز ان کو پتہ چل جائے کہ حقیقت میں ہے وہ ایک ہی، 2-4-10 اور کروڑ میں نہیں ہے، تو اس کی کیوں تسلیم کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے۔ وجہ وہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، چیزوں کو ویسا دکھا جیسا کہ وہ ہیں، جس طرح وہ ہیں اس طرح ان کو دکھ نہیں رہا ہے۔ وہ ان کو لگتا ہے کہ پانی کو برسانے والا کوئی دوسرا ہے، اس کائنات کا نسق چلانے والا کوئی دوسرا ہے، موت اور حیات پر قادر کوئی تیسرا ہے نا، علم دینے والا کوئی دیوی ہے، تصور ہے نا۔ تو ان کے یہاں یہ تھاٹس پائے جاتے ہیں کہ یہ ایک نہیں انیک ہیں، اور یہ چیز ان کے یہاں راسخ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی کہ ہمیں یہ دعا اپنے رب سے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کے نیک بندوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ابھی جیسا کہ ہمارے چاند بھائی فرما رہے تھے، سوال یہ کیا وہ اس کو شرک سمجھ کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے، کیا سمجھ کر رہے ہیں اس کو؟ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ چیزیں جو اصل میں ہے وہ دکھ نہیں رہی ہیں ان کو۔ پناہ مانگی ہے اس چیز سے، دعا کیا ہے کہ اللہم ارنی الاشیاء ہیا کما ہیا، جیسا کہ وہ ہیں چیزیں اس طرح ہم کو دکھائیے، ورنہ ہم سے لغزش آئے گی، ہم سے پھر خطا ہو جائے گی، ہم ان راستوں پر چلے جائیں گے جو راستے حقیقت میں صحیح نہیں ہیں۔ بالکل obvious سی بات ہے کہ اگر چیزوں کو وہ یہ جان جائیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یا یہ جو ہے ابتداع ہے، بدعت ہے، نئی چیزیں نکال رہے ہیں، اگر فی الواقع ان کو چیز کا علم ہو جائے، کیا تب بھی کریں گے؟ شاید تب نہیں کریں گے۔ وہ اتنا خوشنما بن گیا ہے ان کے لیے، وہ سمجھتے ہیں یہی دین ہے، یہی حقیقت ہے، یہی برحق ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا آج کے اس سرکمسٹینس میں کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دین سیاست پر جان دے رہے ہیں، سیاسی معاملات میں دوسرے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ان کا عقیدہ و نظریہ بنا ہوا ہے، مسلم مطلب جو ہے بیک گراؤنڈ ان کا ہے، اور ان کی پوری زندگی کارل مارکس کے لیے گزر رہی ہے، روسوں کے لیے جو ہے تگ و دو کر رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، یا فلاں مفکر کے نظریات کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو لگتا ہے انسانیت کی بھلائی اس میں ہے۔ پھر وہی دعا پیغمبر کی، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم کو چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں، جو ہیں وہ ان کو دکھ نہیں رہا ہے، ان کو کچھ اور دکھ رہا ہے۔ اتنے جو فرقے ہم لوگوں میں آ گئے ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ائمہ اربعہ کے ماننے والے ہیں، یا ائمہ اثنا عشریہ کو ماننے والے ہیں، یہ فرقے کہاں سے پیدا ہوئے؟ اس کی بنیاد میں یہی ہے کہ جب انحراف ہوا، جب ڈیویشن کے اندر پیدا ہوا، تو انہوں نے اس کو ڈیویشن نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ یہی اصل دین ہے، دین یہی ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیجئے، اگر ان کے بڑے بڑے حکماء اور جو فلاسفہ لوگ ہیں ان پر یہ بات آشکارا ہو گئی ہوتی کہ دین نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو کیوں قبول کرتے اس کو؟ نہیں قبول کرتے اس کو۔ انہوں نے اس کو صحیح سمجھ کے ہی قبول کیا ہے، یا پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک،
کوشش کی، مطلب ایسا نہیں ہے سمجھ، وہ دوسرے لوگوں نے اگر اس کو کیا تو اس کو انہوں نے خارج کیا، اور اس پر دلائل ہمیں دعا اللہ سے بھی کرنی چاہیے، اللہ سے بھی اس مفہوم میں کہ جو لوگ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں ان کی باتوں توجہ دیں گے ہی، کوشش اپنی بھر کریں گے ہی، لیکن دعا اصل اللہ سے ہونی چاہیے. اور اس کے لیے پیغمبر نے بہت صحیح باتیں بتائی ہیں کہ اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس دعا کو جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تک اس کا اصل جو ایسنس اس کی روح ہے وہ آپ تک بھی پہنچے، اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں بھی کامیابی اور سربلندی، اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے. والسلام.